بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول کہ جنہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت تقریباً 10 سال رہی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں تقریباً 10 سال تک رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار صحابہ کا ایک گھر تھا، اس گھر میں انصار صحابہ نے ایک اونٹ پالا ہوا تھا۔ وہ اونٹ کے جس پر وہ کھیتی باڑی کا سامان لایا کرتے تھے اس پر پانی لاد کر لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اونٹ سرکش ہو گیا، وہ بہت زیادہ بگڑ گیا کہ آپ سے وہ سنبھالا نہ گیا۔ اور معلومات کے مطابق آتا ہے کہ جب اونٹ سرکش ہو جائے، جب وہ خوب غصے کی حالت میں آ جائے تو وہ اس کا خطرناک، اس کا غصہ شیر کی طرح ہو جاتا ہے، وہ انسان کو قتل کرنے کے برابر آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہ وہ اونٹ اتنا خطرناک ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وہ سارے صحابہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک محفل نور لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے آ کر ساری صورتحال پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سن کر اپنے صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اٹھو، اس اونٹ کی طرف چلے کہ جو یہ شکایت لے کر آئے ہیں، جس مقصد کے لیے ہے، اس مقصد کو پورا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس اونٹ کی طرف گئے، اس صحابہ کے گھر کی طرف گئے جہاں وہ اونٹ تھا۔ جب آپ جاتے ہیں تو دیکھا کہ وہ اونٹ ایک باغ میں بیٹھا ہوا ہے، باغ کے بالکل کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹ کی طرف بڑھے تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پیچھے ہٹ جائیں، کہیں اونٹ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ وہ اس وقت غصے کی حالت میں ہے، وہ سرکش ہوا ہے، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ نے فرمایا لیسا علی منہ باسن، کہ مجھے اس سے کچھ خوف نہیں، یہ کہا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹ کی طرف بڑھے۔ اب آپ سنیں کہ جب اونٹ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقدس چہرہ مبارک دیکھا تو وہ فوراً اٹھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گیا۔ آپ کی بارگاہ میں آ کر اس نے جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے سامنے آ کر سجدہ ریز ہو گیا، آپ کو اس نے سجدہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا اور اس کو پھر دوبارہ کام پر لگا دیا۔ اب یہ اونٹ والا معاملہ ختم ہو چکا تھا، اب اس موقع نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا تھا۔ اب صحابہ کرام سارے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں۔ اب وہ واقعہ کہ اونٹ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، وہ سارا واقعہ ان کے ذہن میں ہے، وہ واقعہ ختم ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان کہ اگر آپ سے یہ جانور ہو کر اتنی محبت رکھتا ہے کہ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، آپ کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو گیا ہے، تو ہم انسان ہیں، یہ جانور تو بے عقل ہے، اس کو عقل نہیں ہے، پھر بھی آپ سے اتنی محبت کر رہا ہے، ہم تو انسان ہیں، ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کرے، آپ کی بارگاہ میں آ کر سجدہ کرے، ہمیں بھی آپ سے بہت محبت ہے۔ جب صحابہ کرام نے ادب کے ساتھ یہ ساری بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے کہ انسان دوسرے انسان کو سجدہ کرے، کہ یہ شریعت میں منع ہے۔ اگر یہ عمل جائز ہوتا تو میں ضرور حکم دیتا کہ عورت مرد کو سجدہ کرے، عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا حق بہت زیادہ ہے۔ تو صرف صحابہ ہی نہیں بلکہ جانور بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں، انسان، جانور، ہر چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے انتہا کی محبت رکھتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ محبت رکھیں۔